السلام علیکم، میرا نام ظہور احمد لاڑک ہے اور میں ٹورنٹو کینیڈا سے آیا ہوں خصوصی اعتکاف حضرت جی کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان کرم ہے۔ تو میرا سب سے پہلے تو میں دعا گوں حضرت جی کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی خیر کے سمندر پیدا کیے ہیں ان میں حضرت جی کا اور ان کی پوری ٹیم کا جو ہے حصہ شامل کریں اور ان کے تقویٰ میں اور جو ہے اضافہ کریں۔ تو میرا حضرت جی سے کوشچن یہ ہے کہ اختلاف امت اور صراط مستقیم اور خلافت جو ہے، کیونکہ اس وقت جو امت ہماری مسلم امت بکھری ہوئی ہے ڈیفرنٹ طبقوں کے اندر، اس کو کس طرح ایک پلیٹ فارم میں جمع کیا جائے اور کون اس کو لیڈ کرے، یا پھر ہم امام مہدی علیہ السلام کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہی آ کے ہمیں یونائٹ کریں گے اور ہمیں لیڈ کریں گے؟ بس یہی کوشچن ہے، اسی کا آنسر چاہیے تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت ہمارے اعتکافی برادر جو ہیں ان دنوں میں بہت سیکھ گئے ہیں، دیکھیے سوالات کیسے آ رہے ہیں۔ صحیح بات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ظہور صاحب کینیڈا سے تشریف لائیں، آپ ہمارے اعتکاف میں ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے اور آپ کو یہ اعتکاف کی صحبت سے نفع پہنچے۔ باقی سوال آپ نے بہت اچھا کیا کہ امت کیا کرے، تو کون لیڈ کرے، کیسے ہوگا۔ اصل میں امت کے اندر یہ اس وقت یہ 3 مرض ہیں، وہ 3 مرض جو ہے وہ شفا میں بدل جائیں تو انشاءاللہ یہ امت ترقی کرے گی اور امت جو ہے کیونکہ امت بہت سٹرونگ ہے۔ کیونکہ دیکھو آج کی اس پڑھی لکھی دنیا میں علمی مواد جس کا جتنا سٹرونگ ہوتا ہے وہ سٹرونگ ہے، علم کی دنیا ہے۔ اب امریکہ کو دیکھ لو، یہاں اکیلے امریکہ میں اتنی یونیورسٹیاں ہیں جتنی پوری دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ یہ علم اور یہ علم و فضل نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہوا ہے۔ تو علم و فضل جو ہے اور علم کا جو ذخیرہ ہمارے پاس ہے یہ اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کو تو آج 14 صدیوں سے کوئی اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکا، جس کا مین سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم وہ سرچشمہ علم کا جس کو آج تک سائنس ٹیکنالوجی آسمانوں پہ اڑ گئی، زمینوں میں دفن ہوئی، فضاؤں میں اڑی، لیکن وہ قرآن کا جواب نہیں دے سکی، قرآن کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکی۔ اور قرآن نے تو خود چیلنج کر دیا، قیامت تک کے لیے چیلنج کیے ہوئے۔ قرآن جیسی ایک آیت لے کے آ جاؤ، ایک صورت لے کے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، قرآن جیسے قرآن لے آؤ، اس کے استدلال کے سامنے کھڑے ہو کے دکھاؤ۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کھڑی ہو سکی، جبکہ آج لٹریسی کا دور ہے، لٹریسی کا دور ہے، لیکن قرآن کے سامنے آ کے سب ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو اتنا بڑا علم کا استدلال ہے، پھر یہ امت پٹتی جو نظر آ رہی ہے یہ اپنے امراض کی وجہ سے پٹ رہی ہے، قرآن کی وجہ سے نہیں پٹ رہی کہ ہم نے قرآن مان لی تب پٹ رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن کے بعد تو خود نبی نے فرما دیا، فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے اور اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ مطلب ہے کہ جو قومیں اس قرآن کو سینے سے لگا لیتی، اڈاپٹ کر لیتی ہیں، ان کو بلندی ملتی ہے، اور جو قومیں اس قرآن کو چھوڑ جائیں گی وہ پست ہو جاتی ہیں۔ آج من حیث الامہ ایز اے نیشن ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے پست ہو رہے ہیں۔ اور امریکہ کو دیکھو، امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے یہاں کا جو صدر تھا وہ کہتا ہے میں نے 5 سال تک پہلے قرآن کو اسٹڈی کیا، قرآن اسٹڈی کرنے کے بعد امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے۔ تو یہ قرآن کی برکت سے اللہ نے، کیونکہ وہاں تو اقوامن کا لفظ ہے، ان اللہ یرفع بہذا کتاب اقوامن، قوم، مسلمان نہیں کہا، کوئی بھی قوم قرآن کو اڈاپٹ کر کے بلند ہوگی۔ تو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے 5 سال تک قرآن کا مطالعہ کیا گیا، اس میں سے چیزیں اور اجزاء لیے گئے، تو آج امریکہ پوری دنیا کا سپر پاور ہے۔ تبھی تو شیخ عبدہ جو مفتی اعظم مصر تھے، پہلی مرتبہ یورپ میں گئے، پہلی مرتبہ یورپ کا دورہ کیا، اور پھر جب واپس مصر آئے تو مصر کی یونیورسٹی میں انہوں نے خطبہ دیا۔ انہوں نے کیا ایک سنہری بات کی، تاریخی الفاظ ہیں، محفوظ ہے تاریخ میں۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ میں یورپ گیا، وہاں مجھے مسلمان تو نظر نہیں آئے لیکن اسلام نظر آیا، اور یہاں مصر میں مجھے مسلمان تو نظر آ رہے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ یہ اس پہ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہو، یار کیا بات کر رہے ہیں۔ نہیں، جذباتی نہ ہو، عقل مند ہوئے جو سبق لیتا ہے، عبرت لیتا ہے کہ یار یہ الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہی ہے، اس لیے کہ امریکہ یورپ کی جو دنیا ہے، یہ مغربی دنیا، ان کے پاس تو جینے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، ان کے نبیوں نے تو کچھ بھی نہیں دیا ان کو۔
कुछ भी नहीं, कोई फार्मूला नहीं दिया इनको उठने बैठे जीने का। बल्कि ये बात तो शहजादा चार्ल्स ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस्लामिक डिपार्टमेंट के अंदर तकरीर में कही, कई 30 साल पहले कहा था कि हम तो बर्फे चाटने वाले लोग थे, हमें तो जीना ही नहीं आता था, क्योंकि हमारे तौरात इंजील के अंदर तो रहने जीने का कोई तरीका बताया ही नहीं हुआ। कुछ मुनाजात है, कुछ दुआएं हैं, कुछ वाक़यात और कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर दीन इस्लाम के अंदर उठना कैसे, बैठना कैसे, पीना कैसे, खाना कैसे, गुफ्तार क्या है, रफ्तार क्या है, किरदार क्या है, दोस्तों के हुकूक क्या है, बीवियों के क्या, बच्चों के क्या है, पूरा एक ज़ख़ीरा ज़िंदगी है? तो फरमाया कि उसने ये बात की कि हमने जो कुछ सीखा लिया है इस्लाम से लिया है, इस्लाम से लिया है, हमारा अपना तो कुछ था ही नहीं। तो अमेरिका, यूरोप आज जो तरक्की करता नजर आ रहा है, ये तो मजबूर है कि इस्लाम से इसने सारी चीज़ अडाप्ट की है और ये जीना रहना सीखा है, वरना इनकी किताबों के अंदर तो कुछ भी इनको मिला। तो देखो इस्लाम जहाँ जाता है, और इस्लाम की नेचर क्या है, खुद हदीस में अल इस्लाम याला वला योला, इस्लाम बुलंद होता है, पस्त नहीं होता, गालिब होता है, मगलूब नहीं होता। लिहाजा इस्लाम जहाँ जाएगा गालिब होगा। जिन कौमों में इस्लाम की कुछ चीज़ें आएंगी वो कौमें बुलंद हो जाएंगी, क्योंकि इसकी इस्लाम की नेचर ही बुलंदी है, पस्ती नहीं है। लेकिन अफसोस हमारी मुसलमान कौम ने जो है ये इस्लाम ही को जो है बुला दिया। और ये बात बर्नार्ड शाह ने कही, इंग्लिस्तान का ऑथर बर्नार्ड शाह के तारीखी अल्फाज हैं। क्या कहता है, लिखता है कि इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मजहब है और मुसलमान दुनिया की बदतरीन कौम है। और आगे उसकी तशरीह करता है कि असल में पैदा करने वाले ने मुसलमानों को इस्लाम जैसा जामे और आलमगीर मजहब दिया, उन्होंने उसको भुला के दूसरों के फरसुदा नजरियात को लेकर अडाप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश की। लिहाजा इन्होंने अपने इस्लाम की नाकदरी करके पस्ती में चले गए। तो हमारी पस्ती की बुनियाद ही है, कुरान छोड़ा, इस्लाम छोड़ा। हमने गैरों की कलाबाजियां बुलंदी को देखा और समझे ये तो आगे जा रहे हैं, हालांकि पता नहीं वो इस्लाम की वजह से जा रहे थे, उन्हें इस्लाम के कुछ उसूल अडाप्ट किए तो आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा तो जो अमराज उम्मत में पैदा हो गए वो मर्ज दूर करने की जरूरत है। पहला मर्ज, अमराज क्या पैदा हुए, उम्मत में आपस में मोहब्बत नहीं रही, मोहब्बत नहीं है, अदावतें हैं, कुदूरतें हैं, नफरतें हैं, बैठे पास पास अंदर से एक दूसरे को इबा कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं, अदावतें। दूसरा इंतशार, इत्तिहाद नहीं है, इंतशार का शिकार है, सफ़ों में इत्तिहाद नहीं है। कोई इत्तिहाद की दावत देता आज इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहता लगता है ये लीडर बनना चाहता है, नहीं जाना। तो मतलब ये वो इत्तिहाद, इंतशार, बदगुमानी है, इंतशार, ठीक है। तो जो कहा कि मोहब्बत नहीं है, और इसी तरीके से। और तीसरा जो सबसे बड़ा मर्ज है, वो मर्ज क्या, जो अक्सर लोग कहते हैं यार लीडरशिप का बड़ा फुकदान है, यार लीडरशिप हो ना फिर यार बंदा मंजिल पहुंचे। नहीं, मैं इसके खिलाफ बात कहता हूं। लीडरशिप का फुकदान नहीं है, फॉलोइंग का फुकदान है। आप किसी को फॉलो नहीं करते हैं। लीडर, इस उम्मत में लीडर पैदा क्यों नहीं हो गए, ये तो वादा है, ये उम्मत आई लीड करने के लिए, क़यामत तक के लिए लीडर रहेंगे। लेकिन लीडरों को लीडर मानना, उसको फॉलो करना, ये मर्ज ये हमारे अंदर पैदा हो गया कि हम लीडर किसी को नहीं मानते, किसी को अपना रहनुमा नहीं मानते। जबकि 5 वक्त नमाज में एक इमाम खड़ा करके इस्लाम में तरबियत यही की थी कि एक इमाम के पीछे 500 आदमी सर झुकाएंगे, सर उठाएंगे, बस ऐसी इताअत अमीर होगी। आज हम किसी को अमीर मानने को तैयार नहीं है? उसी पर एक मस्जिद है, एक मस्जिद की कमेटी बनती, सदर बन गया, ठीक, वो सदर जिस दिन बना उसी दिन से अपोजिशन उसके खिलाफ काम शुरू कर देती। यार पता करो ये सदर साहब का कारोबार क्या है, वो यार इनके लाटो है, शराब खाना है, वो जी गैस स्टेशन है, हो अब ऊपर, और जी ये तो लाटो तो जुआ हराम है इमाम साहब, ये सदर साहब के यहाँ जो है वो बियर बिकता है जी इनके गैस स्टेशन पे। भाई अल्लाह के बंदे, अब वो लीडर बन गया आपका, आप अब अदम एतमाद की तहरीक शुरू हो गई। अब उसी में क्या होता है, नमाजी तोड़ते हैं, एक को पकड़ा, देखा ये सदर साहब, इनका बच्चा जो है वो फला दिल्ली पे काम करता है, वहाँ शराब बिकता है, ये खुद इनका गैस स्टेशन है, वहाँ बियर बिकती है। शुरू हो गई ये, क्यों, ताकि अगला इलेक्शन आए तो हम अपना सदर सामने लाएं। भाई एक मस्जिद की सदारत आपसे हजम नहीं होती, जो उम्मत का लीडर कहाँ हजम होगा आपको। आप अपने अंदर वुसअत ज़र्फ़ी पैदा करें, किसी के टैलेंट को तस्लीम करना,
اس کا حوصلہ پیدا کریں. ہمیں کسی کے ٹیلنٹ کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ختم ہو گیا. اور میں کہا کرتا ہوں یہ حوصلہ اس دن دفن ہو گیا تھا جس دن کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہوئے تھے. کیونکہ امام حسین جو علیہ السلام سے بڑھ کر ٹیلنٹ کس کے پاس تھا اس وقت. اگر اس امت کے اندر تھوڑی سی رمق ہوتی ٹیلنٹ کو ماننے کی تو امام اسی کو مان لیتی کہ یہ تو نبی کا نواسا. اور وہ حوالے دے رہا ہے بھئی میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا زندہ ہوتا تو قیامت تک عیسائی اس کی خدمت کرتے. میں تو تمہارے نبی کا واحد نواسا ہوں اور پوری دنیا میں کسی نبی کا کوئی نواسا اس وقت موجود نہیں سوائے میرے, اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. اب وہ سوچے جو نبی کا خون جس میں جو جوش مار رہا ہو اور نبی کی علم و معرفت جس کے اندر چل رہی ہو, آپ اس کے ٹیلنٹ کو نہیں مان رہے, مجھے آپ کو کیا مانیں گے. اس لیے آپ اپنا یہ مرض دور کریں, فالوئنگ کا یہ جذبہ پیدا کریں کہ ایک ٹیلنٹڈ لیڈر آ گیا تو اس کو فالو کرنے کا جذبہ. اب وہاں پر آپ اپنی جو ہے وہ کہتے ہیں ریزرویشن اور تحفظات کر کے وہ سیاسی گیمیں نہ کھیلیں. تو یہ 3 مرض ہیں. لہذا تو یہ مرض شفا میں بدلنے چاہیے. ایک محبت, دوسرا اتحاد, اور تیسرا فالوئنگ یعنی اقتداء اور پیروی کا جذبہ. یہ 3 چیزیں امت آج پیدا کر لے, اس امت کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اس امت کے علمی استدلال اتنا سٹرونگ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس کے سامنے تاب نہیں لا سکتی. لیکن بات وہی ہے کہ ہم یہ امراض پیدا بڑھاتے رہتے ہیں, ان امراض کا علاج نہیں کرتے اور ختم نہیں کرتے. تو بس یہ وہ وجہ ہے کہ جس سے امت پست ہے. اور یہ جب تک نہیں ہوگا تو آپ امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے تسلی پکڑیں, یہ آپ بھول جائیں. آپ پہلے درست ہوں گے تو امام مہدی بھی کچھ کریں گے بھی تمہارے لیے. جب آپ ہی درست رہے تو امام مہدی کو بھی چھوڑ کے جانے والے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے ایک گروپ امام مہدی کو بھی چھوڑ کے چلا جائے گا مخالفوں کی طرف. تو امام مہدی کے آنے سے کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ بس اپنے آپ کو درست کرو. جب وہ آئیں گے انشاءاللہ ان کی اطاعت میں جو حکم ہوگا اس کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ امت آگے بڑھے گی. بہت خوب حضرت, آپ کی ایڈوائس زبردست ہے. اس کو اب اصل بات ہے کہ اس کو لیا جائے. تب تھینک یو ویری مچ.